نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں اس دعا کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ جس دعا کو ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کے طور پہ عرض کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں ہمارے والدین نے، یا جہاں ہم اپنی ابتدائی عمر میں قرآن کی تلاوت سیکھنے جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مسجد میں، مکتب میں، مدرسہ میں، تو ہمارے ابتدائی اساتذہ قاری صاحب جب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، نماز کا سبق یاد کرواتے ہیں، تو یہ دعائیں بھی اسی وقت ہمیں یاد کروا دی جاتی ہیں۔ ہم روٹین میں یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کے مفاہیم اور اس دعا کی جو یاد دہانی ہے اس سے واقف ہوں۔ ہر نماز میں، ہر تشہد پہ بیٹھ کر جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ایک یاد دہانی کروائی جاتی ہے، ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا فقط کلمات نہیں ہیں، ان کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز کے آخری لمحات میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حافظک اللہ کما حفظتنی، اے نمازی اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ تو گویا اس لمحے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ محترم ناظرین، یہ دعا نماز میں اس لمحے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ جب ہم اپنی نماز کی تکمیل کے مراحل میں ہوتے ہیں۔ تو نماز کی تکمیل کے مراحل میں عین قبولیت کے وقت ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز میں وہ بھی قبولیت کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے تو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے اسلام پر دوام عطا فرما، اے اللہ جس راستے پر آپ نے مجھے رکھا ہے مجھے اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائیے، استقامت کے ساتھ مجھے دین اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائیے۔ ومن ذریتی، دوسری ذمہ داری یہ ہے ہر نماز پڑھنے والا نمازی وہ اپنی اولاد کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت و نگہداشت اس منہج پہ کرے کہ اس کی اولاد بھی اسلام کے راستے پر گامزن رہے۔ ومن ذریتی ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کلمات طیبات ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی زندگی کے ایک ایک لمحے پہ گہری نظر رکھیں،
اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی نشست و برخاست کہاں پہ ہوتی ہے، آنا جانا کہاں پہ ہوتا ہے، ان کی مجلس میں کون لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے کس کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا ومن ذریتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کی اولاد دین اسلام پر ثابت قدم رہے، آپ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے۔ یہ اس دعا کا تقاضا بھی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کہاں تک کی ہے۔ احباب، بہت سارے لوگ ہیں اپنی اولاد کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتے ہیں۔ بیٹے آج آپ اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، آپ نے فلاں کام کیا تھا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں بیٹے آج آپ نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، تکبیر اولیٰ کتنی نمازوں میں آپ کی رہ گئی تھی، کس کس نماز میں آپ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ یہ ومن ذریتی کا تقاضا ہے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پوچھے کہ آج آپ نے قرآن پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی سبق پڑھا ہے، آج آپ نے نماز میں کون سی کوتاہی اور غفلت کی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اپنی اولاد کو ہر روز یہ بات پوچھیں گے تو یقیناً آپ کے پوچھنے کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پاسبان بن جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عامل بن جائے گی۔ یہ اس دعا کا پہلا تقاضا ہے۔ ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، خود اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھیں اور اپنی اولاد کو راہ راست پہ رکھیں۔ اس دعا کا دوسرا تقاضا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ گویا انسان کو اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اپنی زندگی میں اپنی مغفرت کی دعا کرتا رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اس مالک کی بارگاہ میں تائب ہوتا رہے اور اپنے والدین کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کرتا رہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بھی اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے بندے کے درجے بلند فرماتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے اور پھر جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ فیقول یا ربی انا لی ہذہ، بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ یہ جو میرا درجہ بلند ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہے۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی باستغفاری والدی کا، اے بندے تیری اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے جنت میں تیرے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے۔ تو احباب، جب آپ خود نماز پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، آپ کے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی ہر نماز ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ جب آپ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا کے جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، ہر نماز میں اتحیات پہ بیٹھ کر ربنا اغفر لی ولی والدیہ پڑھے گی، آپ کی اولاد کی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے درجے بلند فرمائے گا۔ اب آپ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر نماز میں ہمیں یہ ریمائنڈر ملتا ہے، یاد دہانی ملتی ہے، ہم نے اپنے والدین کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنی اولاد کی تربیت و نگہداشت پہ پوری توجہ دینی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔